السلام علیکم. جیسے عشاء کی 4 رکعت فرض ہے اور 2 سنت اور 3 وطر ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب وطر اگر ادا نہیں ہو رہی ہے تو عشاء مکمل نہیں ہو رہی ہے. تو کیا، اور ویسے باقی نمازوں کا بھی ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان صرف فرض ادا کر رہا ہے، سنت اور مطلب گڑبڑ ہو رہی ہے، چلے جا رہا ہے، تو کیا اس کی فرض مکمل نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ نماز کے تعلق سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے عشاء کی، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر وطر نہ ہو تو عشاء کا ثواب نہیں ملے گا، عشاء نہیں ہوتی ہے. دیکھیے، وطر ایک الگ نماز ہے، ٹھیک ہے. فرض نماز جو عشاء کی وہ فرض ہے، وہ 4 پڑھ لے تو ادا ہو گئی. کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ ہوں گا تو ہی ہوں گی. آگے پیچھے کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کنڈیشن نہیں صاحب ہوتی نہیں. جو لوگ بول رہے غلط، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس لیے نہیں ہوتی بولتے کہ بولے اسی بہانے لوگ کیا کریں گے، پڑھ لیں گے 3 رکعت. لیکن یار یہ بہانے سے پورا دن کب تک چلائیں گے ہم؟ ریالٹیز بھی تو معلوم. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا مسجد میں، خیر آج تو لوگ سمجھدار ہوگا، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز ہوتی دیکھتے تھے لوگ کہاں سے جا رہے، جہاں سے جا رہے وہاں جا کے رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاتے. اور کیا نیت سے معلوم؟ آپ جتنے لوگ رک کے نماز پڑھیں گے میرے کو اس کا ثواب ملے گا. آپ کو ثواب نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب نہیں، آپ کو گناہ ملیں گا اس کا. چونکہ اس میں مسافر ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں مجبور ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں بیمار ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں ایسے سروسز والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہے. اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنا کام چھوڑ کے پیشنٹ بٹھا کے آئیں گے. اب فرض کا ہی وقت تھا، اب یہ جناب سمجھ رہے میرے راستہ روکنے سے بڑا اجر مل رہا، یہ بھی اسی طرح راستہ روکنا ہے جیسے عام راستوں کے اندر روڑا ڈالنا ہے، مسجد کے راستے میں روڑا ڈالنا ہے. اس کا اجر تو نہیں ملے گا آپ کو. چلو اب لوگوں نے، اللہ نے سمجھ دی کہ اب کم از کم مسجدوں میں جانے کا ٹریک تو بن رہا ہے. نہیں تو ایک سسٹم تھا، ٹریک بھی نہیں تھا پہلے تو. مطلب اب آپ کو پورا چیس کھیلتے ہوئے جانا پڑتا تھا، چیک میٹ پیچھے ہٹو، ادھر جاؤ ادھر سترا رکھو، ادھر کرو، کرتے کرتے نکلنے تک وہ 4 رکعت کی ٹائم ہو جاتا تھا اس کو بیچارے کو. ٹھیک کرنا چاہیے مسجدوں میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف یا کم از کم ایک طرف ایسا کرنا چاہیے کہ پورا خالی ہو ٹریک، وہاں نماز کی جگہ ہی نہ ہونا چاہیے، مطلب کچھ بچھاوا ہی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کوئی ایسی چیز جس پہ لوگ پیدل پیر رکھتے ہو تاکہ لوگ نکل کے جائیں. اور کم از کم ہر 3 کے صف کے بعد ایک سترے کی صف ہونا ہی چاہیے، تاکہ ہر 3 کے بعد سترے کی صف ہونے سے یہ 3 جتنا چاہے اندر جو کرنا ہے کر لے. اب پہلے ایک آدمی آئے سب سے پہلی نماز کے لیے، سب سے پہلے، اور اس کو بیٹھنا ہے سب سے آخر تک، کی تو مسجد بھر جائیں گے 25 صف پیچھے تک. تو یہ ہونا چاہیے، ٹھیک. تو لہٰذا تو وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیں گے بہانے سے، ایسا نہیں. 4 ہو گئی، پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے. اب کیا وطر کو چھوڑنے کا یا موقعہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے؟ تو اس معاملے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک صحیح قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، وہ قول یہ کہ ہمیشہ ترک کرنے والا واجبات اور موقعہ کو گناہ گار ہوگا، ہمیشہ ترک کرنے والا. لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ فرض نہیں ہے. دوسرا، جامع ترمذی کی روایت کے اندر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت روز قیامت نماز کا حساب سب سے پہلے کریں گا. نماز کا حساب ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اس کی فرض کم ہو جائے تو اللہ کہیں گا فرشتوں جاؤ دیکھو کوئی اس کی نفل ہے کیا. اور یاد ہے کہ فرض کے علاوہ تمام نمازیں نفل میں ہی آتی ہے. نمازوں کی 2 ہی قسمیں، صدقے کی 2 ہی قسمیں، زکوٰۃ، مطلب وہی 2 ہی قسمیں، صدقہ فرض، صدقہ نفل. فرض صدقہ، زکوٰۃ نفل صدقہ، اس لیے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نفل لکھا ہوا تھا کبھی اور عربی کے اندر. نمازوں کی بھی 2 ہی قسمیں، فرض نماز اور نفل نماز. حج کی بھی 2 قسمیں، فرض حج اور نفل حج. سب کی 2 ہی قسمیں، فرض روزہ اور نفل روزہ. ٹھیک ہے، جو نفل روزہ اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے ہیں اور نفل موقعہ کہلاتا ہے. جو نفل کبھی رکھتے کبھی رکھتے اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن نفل کی ہے. تو لہٰذا نفل لاؤ، اگر نفل ہوں گی تو بھر لی جائیں گی، ظاہر سی بات اس میں وطر بھی ہوں گی، دوسری نمازیں بھی ہوں گی، تو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہمیشہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، کبھی کبھار تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن کیا چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز انشاءاللہ ہو جائیں گی، وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.